الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات نمازوں کا اہتمام اور پابندی کرو والصلاة الوسطى اور خاص کر صلاۃ وسطیٰ بیچ کی نماز کا خیال اور اہتمام رکھو وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ نمازوں کا اہتمام کرو، بالخصوص صلاۃ وسطیٰ بیچ کی نماز کا اہتمام کرو اور اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ نمازوں کا اہتمام، دین اسلام میں نماز کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ ہماری طبیعت اور مزاج ایسی ہو گئی ہے کہ دین اسلام میں جس چیز کی جتنی اہمیت ہے یا جس چیز سے منع کیا جاتا ہے اس کے اپوزٹ کرنے کو ہی ہماری طبیعت بن گئی ہے۔ ہماری طبیعت شریعت کے خلاف کرنے کو ہی خوش ہوتی ہے، شریعت کے مطابق عمل کرنے کو جی نہیں چاہتا، گرچہ بات اچھی ہوگی، سچی ہی ہوگی، طبیعت کے مطابق ہی ہوگی، پھر بھی زندگی بھر شریعت کے اوپر چلتے نہیں تھے یا پھر شریعت کو چلنے والوں کے ساتھ نہیں تھے، شریعت پر چلنے والوں کا نصاب نہیں دیکھے، تو اس لیے ہمارا ماحول اور معاشرہ بھی ویسا ہی ہو گیا کہ مکمل شریعت پر چلنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا۔ شریعت کی بات ہو تو پھر اسے نمازی لوگ بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ کوئی بات معلوم نہیں ہے ہمارے کو، اب معلوم ہو رہی ہے تو ایسا کیسا ہو سکتا، جبکہ قرآن رکھ کو سمجھاری پڑھ کر پھر بھی اب تک معلوم نہیں تھی کوئی بات، اب اگر معلوم ہو رہی ہے، پہلے سے ایک بات سنتے آتے تھے، اب اگر کوئی بات آ گئی ہے تو پھر ہماری دل طبیعت سے مزاج ایکسیپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، ایسا ہمارا ماحول مزاج ہو گیا ہے۔ ہر کام میں بھی ہمارے کو شریعت کے خلاف چلنے کو ہی جی چاہتا ہے، مزاج ویسا بن گیا ہے۔ مزاج کیا بھی نہیں بنا، ہمیں ویسے مزاج لوگوں کے ساتھ رہ گئے، شریعت کے مخالف لوگوں کے ساتھ ہماری دوستانہ تعلقات وغیرہ ہو گئے تھے۔ اگر شریعت پر چلنے والوں کے ساتھ ہماری اگر دوستی ہوتی تو پھر کہیں کو ایسا ہوتا۔ تو بہرحال نماز کا دین اسلام میں بڑا درجہ ہے، بڑا درجہ، کتنا بڑا درجہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اسلام قبول کر لے، اب اگر اسلام قبول کر لے، نماز کا اگر وقت ہے تو اسے پاکی صفائی کے بعد اسے نماز پڑھنا پڑے گا۔ روزہ وغیرہ کی بات ہے، رمضان آئے گا تو روزہ رکھنا پڑے گا، زکوٰۃ مال ہو تو مال پر سال گزرنے پر زکوٰۃ دینا پڑے گا، وہ بھی 2.5%۔ حج ذوالحجہ کے مہینے کے اندر ہی حج ادا ہوگا۔ لیکن ایک مسلمان پر اگر کوئی غیر مسلم بندہ اسلام قبول کرے تو اس پر سب سے پہلے اسلام کی جو چیز کے فرض ہوتی ہے وہ کلمے کے بعد، ایمان کے بعد نماز اس کے اوپر عائد ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اب وہ بندہ اب اسلام قبول کرے، اسے ثنا پڑھنا نہیں آتا، الحمد کا سورہ پڑھنا نہیں آتا، ان کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں 50 سال سے نماز پڑھ رہے، ہمارے کچھ کلمہ نہیں آ رہا، چپکے نماز پڑھ رہے، بولے تو پڑھ رہی، سنے تو معلوم ہوتا کس کے کیا غلطیاں ہیں، سو پیاری بات۔ تو اس لیے صحیح کر لینا، غلطی ہے تو بولے تو کیا ہوا، غلطی ہمارے بھی غلطیاں تھے، سو جا کو سیکھ لیے، اچھے ہو گئے، اب پڑھانے والے بن گئے، پڑھنا نہیں آتا تھا، اب سیکھ لیے تو کیا ہو گیا، پڑھانے والے بن گئے، قوم کو سمجھانے والے بن گئے، سیکھ لیے تو ہمیں بھی دوسروں کو، ہمارے بچوں کو کم سے کم سکھا سکتے ہیں، سیکھتے تو کیا کر سکتے، چھپ کو پھرتے رہنا پڑتا، ارے کیا بولتی ہے تو کیا غلطی پکڑتی ہے تو بول کر، انسان بولنے کے بعد غلطی سے 30 اسے کیا کر لینا، اسے سیدھا یاد کر لینا، سیدھا سمجھ لینا، اسے اس کی درستگی کر لینا، ایک انسان ہے سو۔ تو اب غیر مسلم بتا کر نماز اس کے پر فرض ہو گئی ہے تو کیسا نماز پڑھنا، اب سوال کیسا نماز پڑھنا، اب ہمارے کو مسلمانوں کو نماز کیسا پڑھنا، رکوع کیسا کرنا نہیں آ رہا، اب وہ بندہ کیسا نماز پڑھے گا، نیا مسلمان کیسا نماز پڑھے گا؟ شریعت بولتی ہے اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، کئی کو اب کیا اسے نماز پڑھنا کیا بھی نہیں آتا، سورہ گیر کیا بھی یاد نہیں ہے، اب کیا کرنا ہو، کیا کرنا، جو پرانا نمازی ہے، پکا نمازی ہے، جسے سورہ آتے ہیں اس کے بازو کھڑ کر اس کی کاپی کر لے،
اللہ کو اس کی کاپی بھی قبول ہو جائے گی۔ اب یہ غیر مسلم بندہ جو نوا مسلمان ہے تو اس کو نماز پڑھنا نہیں آ رہا، تو یہ پرانے مسلمان کے بازو کھڑ کر ان جیسا اٹھتا جھکتا بیٹھتا رہتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے اشہد اللہ پر، سلام پھیرتا ہے اس طرف، تو ویسا نیا مسلمان اس پرانے مسلمان کی کاپی کر لے، اللہ کو اس کی کاپی بھی قبول ہو جائے گی، پسند آ جائے گی۔ اللہ کو جب کاپی پسند ہے تو اب ہمیں خود اصل بن گئے تو اللہ کو کوئی پسند نہیں گا۔ ہمیں لوگ خالی کاپی کرنے کو فالو کرتے ہوئے جاتے ہیں سب، لیکن ہمیں خود اصل بننے کی یہ فکر نہیں ہے، ہمیں خود اصل بن جانا۔ لوگ ہمارے دیکھو کاپی کرنا، ایسا رکھنا داڑھی، ایسے پہننا کپڑے، ایسا ہر چیز میں لوگ ہمارے کو کاپی کرنا، زبان میں سچائی، نگاہوں میں شرم و حیا، یہ سب چیزوں میں، شادی میں سادگی، یہ سب چیزوں میں ہمارے لوگوں دیکھ کر، دنیا کے انسان دیکھ کر ہمارے کو فالو کرنا، تجارت ایسی کرنا، بزنس ایسا کرنا، سچائی ایسی ہو، ایمانداری ایسی ہو، اولاد کی تربیت ایسی ہو، لوگوں کے ساتھ معاملہ ڈیل کرنے کا مزاج اور اس کے اندر کا ایسا ہو، اس کے اندر کا معاملہ فہمی، معاملات کو سالو کرنا، حل کرنا، اور لین دین کے معاملے میں لینے والے کو اسے کچھ ڈھیل دینا، چھوٹ دینا، مہلت دینا، یہ سب اگر ہمیں عمل کریں گے تو پھر لوگوں کے لیے اچھا اثر پڑتا۔ تو ہم کو اصل بننا چاہیے۔ تو نماز کا دین کی طرف بہت بڑا درجہ ہے۔ بیچ کی نماز کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ دیکھو دو باتیں ارشاد فرما دی، دیکھو یہ کس آیت میں، نمازوں کا اہتمام کرو، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کا اہتمام کرو، حفاظت کرو، اور بیچ کی نماز کا خاص کر اہتمام کرو۔ اب نمازوں کا اہتمام کرو بولے تو بات ہو گئی ختم، پورے نمازیں آ گئے، پھر بیچ کی نماز اللہ کہیں کو بول رہی، پھر اللہ کو معلوم یہ لوگ بیچ کی نماز چھوڑ دیں گے۔ اب بیچ کی نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ کل بتا دیا تھا احادیث صحیحہ میں، بیچ کی نماز سے مراد بہت سارے صحابہ سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، وہ عصر کی نماز ہے۔ لیکن ایک بات تو یہ، ایک بات سمجھ میں آ گئی، والصلاۃ الوسطیٰ، بیچ کی نماز سے مراد بہت سارے حدیثوں سے، صحابہ سے عصر کی نماز ثابت، اس لیے کہ آدمی اس وقت میں کام کاج میں رہتا ہے اور نماز عصر کو چھوڑ دیتا ہے، غفلت کر دیتا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات کل بتایا تھا میں، صلاۃ وسطیٰ سے مراد صحابہ کسی ایک نماز کو خاص نہیں کرتے تھے، قوم ان کے زمانے میں جس قوم سے غفلت برتتی تھی، اگر فجر کی نماز میں غفلت برتتی تھی تو فجر کی نماز ان کے لیے صلاۃ وسطیٰ ہے، اگر عشاء کی نماز میں سستی کرتی ہے، غفلت کرتی ہے، تو پھر ان کے زمانے میں صحابہ صلاۃ وسطیٰ اس وقت میں عشاء کی نماز ہے یہ فتویٰ دیتے تھے۔ تو جس ماحول میں، جس زمانے میں لوگ جس نماز سے غفلت کرتے تھے، سستی کرتے تھے، اس نماز کو صحابہ یہی صلاۃ وسطیٰ ہے، بیچ کی نماز یہی ہے بول کر لوگوں کو ترغیب دیتے تھے، نماز کا اہتمام کرو۔ اللہ قرآن مجید میں والصلاۃ الوسطیٰ، بیچ کی نماز کا اہتمام کرو، اللہ رکل بول رہا ہے، اس لیے بیچ کی نماز یہی ہے، اس کا اہتمام کرو، لوگوں کو ترغیب لاتے تھے۔ تو دو باتیں، ایک بات بیچ کی نماز سے مراد ایک حدیثوں سے ثابت ہے، وہ عصر کی نماز ہے۔ دوسرا، صحابہ کے اگر قول کو اگر دیکھیں گے، صحابہ کے اقوال کو دیکھیں گے تو صحابہ اپنے زمانے کے حساب سے لوگ جس نماز کے بارے میں سستی کرتے تھے، اس نماز کے بارے میں صحابہ یہی صلاۃ وسطیٰ ہے یہ حکم دیتے تھے، یہ کہتے تھے، اور اس کے بعد لوگوں کو ترغیب دیتے تھے۔ اب بات سمجھو، کل بتایا تھا آپ کو، کل آپ سے وعدہ تھا کہ 5 نمازیں قرآن سے ثابت ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ بعض لوگ دنیا کے اندر وہ جو نمازوں کو 3 مانتے اور ان کا دعویٰ کیا، ہمیں قرآن پر عمل کرتے، قرآن کا عمل کا دعویٰ بعد کا، پہلے حدیث پر عمل کا دعویٰ بعد کا، پہلے قرآن پر عمل ہو، تو اس لیے انہیں کیا بولتی، قرآن پر عمل کرتے، میں اہل قرآن نہیں، اہل قرآن نہیں، لیکن حقیقت میں دیکھے تو انہوں قرآن کو بھی مانتے نہیں، حدیث کو بھی نہیں مانتے انہوں۔ اللہ نمازیں پڑھو بول کر بول رہا، انہوں نمازیں 3 شے بول کر بولتی، ان کو بولتی منکرین حدیث۔ منکرین حدیث نہیں نو، منکرین حدیث بھی ہے اور منکرین قرآن بھی ہے، نو قرآن کے بھی منکر ہے، حدیث کے بھی منکر ہے۔ ان کا دعویٰ کیا، ہم قرآن پر عمل کرتے، قرآن پر بھی عمل نہیں کر رہی، نو حدیث پر بھی عمل نہیں کر رہی، دونوں میں سے کسی پر عمل نہیں کر رہی۔ ان کا دعویٰ کیا، 3 نمازیں ہیں بول کر بولتے ہیں۔ اب 3 نمازیں کا ہے، اب اگر 3 نمازیں ہیں بولے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کو بولتے ہیں، حدیثوں کے اندر نماز کی فضیلت کے بارے میں حدیث وارد ہوئی ہے، جو نماز کا اہتمام کرنے والا بندہ، اس کی مثال ایسی ہے، 5 نمازوں کا اہتمام کرنے والا بندہ کہ اگر اس کے گھر کے سامنے اگر 5 نہریں ہوں، اگر وہ ایک نہر سے ایک نماز پڑھتا ہوا یا پانی نہا کر جا رہا نماز کو آ رہا،
ایسا 5 نہروں سے دن میں 5 مرتبہ پانی نہائے گا تو اس کا جسم کیسا پاک صاف ہوگا؟ تو اگر یہ 5 نہروں کی مثال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دی ہے؟ 5 نمازاں ہیں تو پھر 5 نہروں کی مثال دی ہے. 5 نہروں میں پانی نہائے گا تو آدمی کیسا پاک صاف ہوگا؟ تو 5 نمازیں پڑھنے سے آدمی سب پاک صاف ہوگا گناہوں سے. اب 5 نمازیں ہیں اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کی بات کی ہے. ابھی حدیث سے ثابت ہے 5 نمازوں کی بات. اب یہ لوگ منکرین حدیث کو نہیں مانتے ہیں. قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ ہے جبکہ انہوں قرآن پر بھی عمل نہیں کر رہے. قرآن سے ثابت ہے 5 نمازیں. کیسے ثابت ہے؟ اب دیکھو حافظوا علی الصلوات. اب یہ صلوات مطلب یہ نمازوں کی جمع، بلّہ کی نمازیں جمع ہے. اب جمع کا لفظ صلوات کا یہ کم سے کم 3 تو ہونا پڑتا جمع کا لفظ استعمال کرنے کے لیے. 3 تو ہونا جمع کے لیے عربی میں. اب صلوات لفظ یہاں آیا ہے تو اس کا مطلب کیا؟ 3 نمازیں تو ثابت ہو گئی. اب پھر اللہ تعالیٰ کیا بول رہی بعد میں؟ والصلاۃ الوسطیٰ. اب والصلاۃ الوسطیٰ کا تو کیا اللہ تعالیٰ پہلے کیا بول رہی؟ نمازوں کا اہتمام کرو. اگر والصلاۃ حافظوا علی الصلوات، یہ صلواتی سے یہ جمع ہے لفظ، یہ صلوات بلّہ کی نمازاں. اب یہ لفظ کئی کو آتا؟ کس کے اوپر آتا؟ کم سے کم 3 نمازاں تو ہونا، ان کے اوپر یہ لفظ استعمال ہوتا جمع کا. اب منکرین حدیث کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے یہ لوگ بولنے کے حساب سے 3 نمازاں بول کر تو 3 نمازاں اس صلوات سے ثابت ہو گئے. اچھا اب پھر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کا پہلے اہتمام کرو. اللہ بولے پھر کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ والصلاۃ الوسطیٰ، بیچ کی نماز کا اہتمام کرو. اب پہلے تو 3 نمازیں ثابت ہو گئے، پھر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ 4ویں نماز بھی ثابت ہو گئی. اصل میں اب بیچ کی اب 4 والصلاۃ الوسطیٰ سے بیچ کی نماز مراد ہے. تو اب پہلے تو صلوات سے 3 نمازیں ثابت ہو گئے، والصلاۃ الوسطیٰ بیچ کی نماز سے اور ایک 4ویں نماز ثابت ہو گئی ہے. اب یہ 4ویں نماز ہے بولے تو پہلے سے 3 صلوات سے 3 نمازیں ثابت ہو گئی، والصلاۃ الوسطیٰ پہلے نماز ثابت ہو گئی ہے. اب 4 نمازیں ہیں بولے تو اب یہ بیچ کی نماز ہے بولے تو یہ بیچ کی نماز 4ویں نماز یہ کسی نہ کسی کے بیچ میں ہوگی. اب 4واں آدمی بیچ میں ہے بولے تو وہ 4واں آدمی 5 کے 3 کے بیچ میں ہوگا نہیں. اب اس طرح 5 نمازیں ثابت ہو گئے قرآن سے. صلوات سے 3 نمازیں ثابت ہو گئے اور والصلاۃ الوسطیٰ بیچ کی نماز سے 4تھی نماز ثابت ہو گئی ہے. جب بیچ کی نماز 4ویں نماز ہے بولے تو اب یہ 4ویں نماز یہ 3 اور 5 2 کے بیچ میں ہوگی. اس طرح 5 نمازیں ثابت ہو گئی. اب ان میں سے ہر نماز بھی کسی نہ کسی نماز کے بیچ میں ہوگی. مثال کے طور پر اب فجر نماز دیکھیں گے تو فجر نماز ظہر اور عشاء دونوں کے بیچ میں ہے. یہ ظہر دیکھیں گے تو فجر اور عصر دونوں کے بیچ میں ہے. عصر دیکھیں گے تو عصر مغرب اور ظہر دونوں کے بیچ میں ہے. ایسا ہر ایک نماز بھی 5 نمازوں میں سے ہر ایک نماز بھی وہ کسی نہ کسی کے بیچ میں ہے. تو اس طرح 5 نمازیں قرآن سے ثابت ہو گئی. تو نمازیں 5 ہے، 3 نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 5 نمازیں ہے. 5 نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. 5 نمازوں کی اللہ تعالیٰ نے جو بندہ اہتمام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے کا اللہ تعالیٰ ذمہ اپنے اوپر لیا ہے. میں اس کا ضامن ہوں، ذمہ دار ہوں. جو بندہ 5 نمازوں کو اچھے طریقے سے وضو کر کے ادا کرے گا، خشوع سے رکوع اچھا ہو، سجدہ اچھا ہو، ایسا ادا کرے گا تو اس کو جنت میں داخل کرنے کی ذمہ داری میری ہے. اللہ فرماتی ہے جو بندہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گا اس کو اس کے بارے میں چاہے تو معاف کر سکتا ہوں، چاہے تو اسے عذاب دے سکتا ہوں. حدیث میں ہے. تو اس لیے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. 5 نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. 5 نمازوں کا ایک نماز کا نہیں. تو بات ثابت ہو گئی، یہ سمجھ میں آ گیا کہ 5 نمازیں قرآن سے ثابت ہیں. ابھی لوگ کہتے ہیں ان کا رد ہو گیا یہاں سے. 3 نمازیں 2 نمازیں ان کا دعویٰ ہے قرآن پر عمل کرنے کا. قرآن میں بول رہا اللہ تعالیٰ 5 نمازیں بول کر. اب یہاں سے سمجھ میں آ گیا نہیں 5 نمازیں 5 ثابت ہے بول کر. تو 5 نمازیں ثابت ہے قرآن مجید سے. تو اس طرح قرآن مجید کو اگر سمجھتے جائیں گے تو 5 نمازیں بھی ثابت ہو جاتے ہیں. اور ان کا وقت کون سا ہے یہ بھی آگے قرآن مجید میں بیان ہوگا. کون سے وقت میں کب نماز پڑھنا ہے حدیثوں سے بھی ثابت ہوگا اور قرآن سے بھی ثابت ہوگا. تو اس لیے قرآن مجید ہماری زندگی کو بدلنے کا، بدلانے کا اور دنیا کے اندر انقلاب پیدا کرنے کا، انسانوں کے اندر جوش جذبہ پیدا کرنے کا، ایک انسان کو انسان بنانے والی کتاب یہی قرآن مجید ہے. اب اسے اگر ہم پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو پھر ایک انسان اس کتاب کو چھوڑ کر، اس کتاب کے اصولوں سے ہٹ کر ایک انسان بھی نہیں بن سکتا. اس کی تربیت بھی نہیں ہو سکتی. ایک انسان کو انسان بنانے والی کتاب یہ کتاب ہے اللہ کا کلام. اس سے اگر ہم دور ہو جائیں گے، پڑھیں گے نہیں، اسے سیکھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو پھر ہمارے اندر انسانیت نہیں آئے گی. تو یہ کتاب ہم کو انسان بناتی ہے. پیدا ہوئے انسان بن کر، لیکن انسانوں سے انسانیت مانوتم مر گیا. اب اسے انسانیت کو فروغ دینے والی،
انسانیت کو پیدا کرنے والی کتاب یہ ہے، درد پیدا کرنے والی کتاب، دکھ پیدا کرنے والی کتاب، غم میں کسی کے شریک ہو، یہ اسلام کا سبق ہے، یہ سبق پڑھانے والی کتاب انسانیت کا یہ کتاب ہے۔ اگر اس کتاب کو ہم سمجھیں گے نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمارے اندر انسانیت کہاں زندہ ہوگی؟ تو اس لیے اس کتاب کو پڑھو بھی، اس کتاب کو سنو بھی، اس کتاب کو سمجھو بھی۔ یہ سب کام ثواب کے کام ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، سمجھنا بھی ثواب ہے، اور اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اس لیے پڑھنے کی کوشش کرو، نہیں آتا ہے سیکھنے کی کوشش کرو، سیکھو۔ کب بندے سیکھ سکتے؟ پڑھنا سیکھنا یہ کوئی بڑی عمر ہو گئی ہے میں کیسا سیکھوں؟ کوئی بات نہیں ہے سیکھنے میں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو کب نازل ہوا؟ 40 سال کے بعد نازل ہوا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-2.5 سال چھوٹے تھے بولے تو انہیں کم قرآن یاد کرے، کب قرآن یاد کرے؟ بڑی عمر 35 سال کے بعد ہی انہوں یاد کرے ہوں گے قرآن مجید کو، اور پھر انہوں جب یاد کر رہے بولے تو پھر ہمارے لیے یاد کرنا کیا مشکل ہے؟ اور ایسا بولے تو بہت کچھ صحابہ وہ بھی تھے جو بوڑھے ہو گئے تھے، وہ بھی یاد کرتے تھے، پڑھتے تھے، نہیں تو نماز کیسے پڑھتے ہوں گے؟ اس لیے پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پڑھنا بھی ہو، پڑھنا بھی آنا ہمارے کو، سنتے بھی رہنا قرآن کو اور سمجھتے بھی رہنا۔ اس درس قرآن کے موقع پر یا کہیں تفسیر ہو رہی ہے قرآن مجید کی تو اس سے سمجھنا چاہیے۔ ایسا اگر سمجھیں گے تو پھر نماز ثابت ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی ہم سے اگر سوال کرے گا قرآن کا حدیث کا منکر آدمی، نمازات نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں ہے اللہ بول کر ایسا بول دیا تو ہمیں بول سکتے، قرآن سے ثابت کر سکتے، دیکھو قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہو رہا نمازیں 5 نمازیں بول کر ہمیں جواب دے سکتے اسے، ورنہ پھر اس کے اعتراض سے، اس کی میٹھی میٹھی باتوں سے ہم اس کے چنگل میں آ جائیں گے۔ پھر ہاؤ صحیح تو ان بولتے سب باتوں میں کیا ہم کیا سمجھ جائیں گے، ہاؤ نہیں ہے بول کر انکار کر دیں گے۔ پھر اگر سنیں گے سمجھیں گے تو پھر اس کا ہمیں رد کر سکتے، تو جو بول رہا غلط بول رہا تو قرآن سے ثابت ہے نمازیں بول کر ہمیں 5 نمازیں قرآن سے ثابت کر سکتے، سمجھیں گے تو ثابت کر سکتے، نہیں تو پھر کسی کا ہم اسلام کا دفاع نہیں کر سکتے اور دشمن کو ہم جواب نہیں دے سکتے۔ سنیں گے سمجھیں گے تو پھر جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے ذریعے سے اسلام پر جو اعتراض ہوتے ہیں دشمنوں کی طرف سے تو اس کا اسلام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔